اسی لیے تہجد کی عبادت کو معمولی عبادت نہ سمجھا کریں، یہ وہ عبادت ہے جسے پیغمبر کیا کرتے تھے، یہ وہ عبادت ہے جسے صحابہ کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا سناٹا ہوتا تھا، جب خاموشی ہی خاموشی ہوتی تھی، ہر طرف سے بندے سو جایا کرتے تھے، تو صحابہ مسجد نبوی کی طرف آتے جاتے تھے۔ ایک صحابی جا رہا، دوسرا آ رہا، ایک آ رہا، دوسرا جا رہا۔ مسجد نبوی صحابہ کرام کی تہجد کی نوافل اور قرآن کی تلاوتوں سے آباد و شاد رہا کرتی تھی، دن کو بھی آباد ہوتی تھی، راتوں کو بھی آباد ہوا کرتی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا، خود سرور کونین شاہ دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، اور اتنے زیادہ روتے تھے کہ حضور کے سینے سے دھڑکن کی آواز آیا کرتی تھی کہ سینہ دھڑک رہا ہے، جیسے چکی چلتی ہے تو چکی کی آوازیں ہوا کرتی ہیں۔ پیغمبر کریم کے جسم اطہر سے، سینے مبارک سے ایسے آوازیں آیا کرتی تھیں۔ تو اندازہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا کرتے تھے اور کتنی امت کی کوڑھن ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کے نوافل پڑھا کرتے تھے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی۔ خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عبادت کو کریں، جس نوافل کو ادا کریں، تو کتنی فضیلت والے ہوں گے، کتنی عظمت اور برکتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی لیے رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگا کریں، راز و نیاز کیا کریں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، روتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس بندے کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے۔ تو تہجد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، رحمتیں اتارتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے نیچے آ کر آخری آسمان پہ یعنی پہلے آسمان پہ اپنی تجلیات کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ رحمت کی باران لے کر اس پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، تو اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، حل من مغفرت، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا۔ جو بندہ یعنی مانگ رہا ہو، جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس بندے نے مجھ سے عزت کا سوال کیا ہے، مجھ سے دولت کا سوال کیا ہے، مجھ سے رزق کا سوال کیا ہے، مجھ سے اولاد کا سوال کیا ہے، تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کو فلاں فلاں چیزیں عطا کر دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، ہم مانگنے والے تو بنے، ہم خواہش مند تو بنے، ہم خواہاں تو بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کی کوئی دیر نہیں، بشرطے کہ ہم نیک دعائیں مانگیں، نیک چیزیں مانگیں، کسی گناہ کی دعا نہ مانگیں اور کسی قطع رحمی کی دعا نہ مانگیں کہ قطع رحمی فلاں سے تعلق ٹوٹ جائے، کہ اللہ مجھے شراب مل جائے، اللہ وہ جو عورت ہے جو میری کچھ نہیں لگتی، میری بیوی بھی نہیں ہے، اس سے میرا تعلق بن جائے، اس سے میری یاری بن جائے، وہ مجھ سے بات کرے، میری وہ محبوبہ بن جائے۔ اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی، بلکہ دعائیں کرنی ہیں نیک مقاصد کے لیے، نیک حاجات کی دعائیں کرنی ہیں۔ جو بندہ نیک مقاصد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تہجد بڑی فضیلتوں والی عبادت ہے، تو جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نماز قبول فرما لی ہے؟ تو آئیے میں اس کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، تو جب تہجد پڑھ لے، دل کے اندر غور کرے
کہ اب میرا دل نورانی ہو رہا، اب دل کے اندر نور منتقل ہو رہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی، اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال آنے لگتا ہے اور گناہ چھوٹنے لگتے ہیں، غیبت بھی چھوٹ جاتی ہے اور چغل خوری بھی چھوٹ جاتی ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی چوری بھی نہیں کرتا، گالم گلوچ بھی نہیں کرتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کا مال غصب نہیں کرتا، کسی کو بلا وجہ اس کو تھپڑ رسید نہیں کرتا، کسی کے خلاف غلط پروپیگنڈے نہیں بناتا، تو سمجھ جائے میرے رب نے، رب ذوالجلال نے اس کی تہجد کی نماز قبول فرما لی ہے۔ جب دل کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے اوپر قبولیت کی مہر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ایک علامت تو یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے، جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو دوسرے دن جب تہجد کا وقت آتا ہے تو فوراً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، ایسا سمجھے کہ اس کو کوئی اٹھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں وقت اٹھا دینا، اس نے مجھ سے باتیں کرنی ہیں، اس نے مجھ سے دکھڑے سنانے ہیں، مجھ سے راز و نیاز کرنے ہیں، اس کو اٹھا دینا۔ تو جب وہ وقت آتا ہے تو اس بندے کی خود بخود تہجد گزار کی نیند کھل جاتی ہے، بیدار ہو کر سیدھا وضو کرتا ہے، وضو کر کے جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہے۔ دیکھیں، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ ایک بندے کے سامنے جائیں، اس کے پاؤں پکڑیں، اس کی داڑھی پکڑیں، اس کی پگڑی پہ ہاتھ رکھیں، اس سے منتیں کریں، پھر بھی اگر نہ مانے، جب آپ 2 آنسو گرا دیں گے، اس کے سامنے روئیں گے، تو اس بندے کو ترس آئے گا، یار یہ بندے نے میرے پاؤں بھی پکڑے ہیں، میری داڑھی بھی پکڑی ہے، میری پگڑی پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، میرے سامنے جھکا بھی ہے، منتیں بھی کر رہا، آہوزاری بھی کر رہا، اور مجھ سے حاجت کر رہا، سوال کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس بندے کو ترس آ جاتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ جتنی سنگ دل بندہ ہوتا ہے، پتھر دل بندہ ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے، دعا مانگتا ہے، تڑپتا ہے، سسکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کا سوال کرتا ہے، دکھڑے سناتا ہے، اللہ میرے پاس فلاں چیز بھی نہیں، اللہ میں لٹ گیا، دنیا نے مجھے لوٹ لیا، دنیا نے میرا چین سکون برباد کر لیا، اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس عزت نہیں، مجھے لوگ مجھے عزت نہیں دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ جب اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ اللہ میری نوکری بھی نہیں، میں تیرے سہارے پہ جی رہا ہوں، میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے رزق کو وسیع کر دے، جب اس طرح بندہ سوالات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس بندے کے اوپر ترس آتا ہے، تو اس کی دعاؤں کے اوپر قبولیت کی مہر لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ہمیں ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ ہم تہجد کیا، ہم تو نماز بھی صحیح معنی نہیں پڑھتے، ہمارا نماز میں بھی دھیان نہیں رہتا، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، توجہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے، توجہ فیکٹریوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح نماز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول کریں گے؟ میرے دوستو، آپ کو یہی پیغام دے رہا تھا کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے لیے اٹھا دیتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، فلاں ٹائم کو اس کو اٹھا دینا۔ آپ اندازہ کریں، اب بڑی راتیں ہو رہی ہیں، اب ایک مرتبہ رات کو 3 بجے 4 بجے نیند ضرور کھل جاتی ہے، چاہے کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر غفلت کرتا ہے، ٹائم دیکھے سو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ابھی دیر ہے، تو پھر اپنی غفلت میں سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ بندہ خود غافل بنا رہتا ہے، خود نہیں اٹھتا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصور نہیں، اس بندے کی خود کی بدقسمتی ہے، خود کی غفلت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ تم دن کے اعمالوں کو ٹھیک کر لو، دن میں اللہ کی فرما برداری کرو، راتوں کو خود بخود اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اسی لیے جب دن کی عبادت تم کرو گے، جب دن ہوگا، نمازیں بھی نہ چھوٹیں گی، آپ سے کوئی غلط کام نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔
جب دن میں گناہ ہوں گے، غلط کاریاں ہوں گی، بدماشی اور فحاشی عروج پہ ہوگی، بے حیائی ہوگی، تو رات کو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے دن کے اعمال کو تم ٹھیک کر لو، راتوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ٹھیک کر دیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی تہجد کی لذت، حلاوت، عبادت اور تہجد کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔